يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سامعین محترم، حضور نبی کریم تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. حدیث پاک کا مفہوم و مطلب یہ ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں سے قیامت کے دن میرے قریب تر وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھنے والا ہوگا. تو تمام حضرات بآواز بلند آنکھیں بند کر کے دل میں گنبد خضرا شریف کا تصور باندھ کر پوری توجہ کے ساتھ بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. سامعین محترم، اللہ جل جلالہ واتم برہانہ وَأَعْظَمَ شَانُهُ کی حمد و ثنا تاجدار مدینہ، تاجدار ختم نبوت، نبی آخر الزمان، سید الاولین والآخرین، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آج آپ تمام حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور بالخصوص اس مسجد کی قدیمی مسجد کی انتظامیہ اور جن لوگوں نے آج یہاں جمعۃ المبارک جسے سید الایام تمام دنوں کا سردار کہا جاتا ہے، نماز جمعہ پڑھنے کا اہتمام فرمایا. ایک بڑا گاؤں ہے اور کسی دوسری جگہ پر کہیں جمعۃ المبارک اگر ہوتا بھی ہے تو وہ مسجد طویل فاصلے پر ہے، جس کی وجہ سے ممکن ہے
کئی بزرگ جمعہ کی نماز کے لیے نہ جا سکتے ہوں گے، اور کچا راستہ ہونے کی وجہ سے، گاڑی کا بندوبست نہ ہونے کی وجہ سے کئی نوجوان بھی غفلت کی وجہ سے شاید بدقسمتی سے جمعہ پڑھنے سے محروم ہو جاتے ہوں گے۔ تو آج یہاں جمعۃ المبارک کا اہتمام کیا گیا۔ آپ سب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب ذوالجلال آج کے اس جمعۃ المبارک کو ہمیں اچھے طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ جہاں یہ بہت بڑی فضیلت، ثواب اور اجر کا کام ہے، اس بات کو بھی یاد رکھنا ہے کہ آپ نے مسجد میں 5 وقتہ بجماعت نماز کو قائم کرنا بھی آپ تمام اہل محلہ کی ذمہ داری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جمعۃ المبارک کو بھی بھرپور طریقے سے خود بھی آئیں اور اپنے دوسرے ساتھیوں کو، بزرگوں کو، نوجوانوں کو بھی ترغیب دلائیں کہ نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے اپنی مسجد میں تشریف لایا کریں۔ یہ آپ کا مرکز ہے اور آپ لوگوں ہی نے اس کو آباد کرنا ہے۔ 5 وقت نماز پڑھ کے، اللہ کا ذکر کر کے، اور سید الایام یعنی جمعۃ المبارک کی ادائیگی کر کے اس مسجد کو آباد کرنا ہے۔ جب یہ مسجد آباد ہوگی تو پورے علاقے پر، پورے گاؤں پر، پورے محلے پر اللہ کی رحمت کا نزول ہوگا، اور پھر جس محلے میں اللہ کا گھر، مسجد آباد ہوتی ہے، وہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، تو وہ اس ذکر کی وجہ سے پورا محلہ اللہ کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے۔ تو اس لیے آپ تمام حضرات کی یہ پوری دینی ذمہ داری ہے، اس کو آج کے بعد پورے طریقے سے آباد کرنا، اور یہاں اسلام کا، دین کا اور اہل سنت کا ایک مرکز ہونا چاہیے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابیاں نصیب فرمائے۔ تو سامعین محترم، میں نے آپ حضرات کے سامنے وقت کم ہے، تو اگر کیونکہ پہلا جمعہ ہے تو مجھے امید ہے کہ 5-10 منٹ ہمیں بھی دینے چاہیے، تاکہ کوئی رہ گیا یا لیٹ ہو گیا، کوئی ڈیوٹی پر تھا، بارش تھی، نہیں پہنچ سکا، تاکہ وہ بھی پہنچ جائے۔ کیا پتہ کس کا جمعہ آمین قبول ہو جائے، سب کی بگڑی بن جائے۔ کیا پتہ جو آخر میں آیا، جس کا ہم نے انتظار کیا، بزرگ آیا، بچہ آیا، جوان آیا، اللہ نے اس کی قبول کر لی، اس کے صدقے سے ہم سب کی بگڑی بن گئی۔ اس لیے نیک نیتی کے ساتھ اگر کچھ وقت، لیکن آئندہ کے بعد ٹائم کا خاص خیال رکھیں، اور خود بھی آئے اور دوسرے لوگوں کو بھی لائیں۔ تاہم سامعین محترم، رب ذوالجلال نے اپنی لالائب کتاب صحیفہ انقلاب ابدی دستور حیات کے اندر جمعۃ المبارک کی عظمت و فضیلت اور اس کے احکامات کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے دولت ایمان سے اپنے ظاہر و باطن کو مزین کرنے والو، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو فاسعوا الی ذکر اللہ، تو پس تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، وذروا البیع، اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو، تجارت کو چھوڑ دو، اپنے کام کاج کو بند کر دو، دکان کو بند کر دو، اور اللہ کے ذکر جمعہ کی طرف تیاری شروع کر دو۔ ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم اس کی حقیقت کو جانو، سمجھو، مانو
کہ یہ تمہارے لیے کتنا بہتر ہے کہ جب جمعۃ المبارک کے دن جمعہ کی نماز کے لیے اذان ہو جائے تو فسعوا الی ذکر اللہ، فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، خرید و فروخت کو چھوڑ دو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم اس کو جانو۔ احباب ذی فکر، اللہ رب ذوالجلال نے اس آیت کریمہ میں جمعۃ المبارک کے احکامات کو، فضائل کو بیان فرمایا۔ جمعہ کو جمعہ کیوں کہتے ہیں؟ سب سے پہلا جمعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کب پڑھایا اور کس جگہ پڑھایا؟ جمعہ کو کا سب سے پہلے عربی میں اس کا نام تھا یوم العروبہ، بعد میں اس کا نام جمعہ رکھا گیا۔ سب سے پہلے ایک روایت کے مطابق جس نے اس کا نام جمعہ رکھا وہ کعب بن لوئی ہے، اور اس کو جمعہ کیوں کہتے ہیں؟ بہت ساری روایات ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس کو جمعہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں جماعتوں کا اجتماع ہوتا ہے، اس لیے اسے جمعہ کہتے ہیں۔ اور جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ المکرمہ سے مدینہ طیبہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو آپ نے سب سے پہلے قباء میں قیام فرمایا 12 ربیع الاول پیر کے دن۔ پیر سے لے کر جمعرات تک آپ نے قباء میں، ایک مقام کا جہاں مسجد قباء بھی قائم ہے، وہاں آپ نے قیام فرمایا، اور اس کے بعد آپ نے جمعہ کے دن مدینہ طیبہ کی طرف سفر کرنے کا ارادہ فرمایا۔ اور جب آپ مدینہ طیبہ کی طرف سفر فرماتے ہوئے بنی سالم بن عوف کی وادی میں پہنچے تو وہاں اس جگہ کو لوگوں نے مسجد بنایا، اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلا جمعہ وہاں پڑھایا۔ یہ جمعۃ المبارک کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت، جب آپ قباء اور قباء سے بنی سالم بن عوف کی وادی میں ایک مقام پر آپ نے جمعۃ المبارک کو کیا کیا؟ ادا فرمایا۔ تو اس کو جمعہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں جماعتوں کا اجتماع ہوتا ہے، اور اس کی بڑی اہمیت اور بڑی فضیلت ہے جمعہ کے دن۔ جو بندہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے اس کا مفہوم یہ ہے، جو بندہ جمعے کی رات کو یا جمعے کے دن کو مر جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس دن کی برکت سے اسے عذاب قبر سے بچا لیتا ہے، عذاب قبر۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل اور سب سے خوفناک ترین منزل قبر کی ہے۔ تو وہاں اللہ تعالیٰ اس جمعے کی برکت سے، اتنا عظمت والا دن ہے کہ اس کی رات کو کوئی مرے یا دن کو مرے، اللہ اس دن کی برکت سے اس کو عذاب قبر سے بچا لیتا ہے۔ اور قبر بھی آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے اور بڑی خوفناک منزل، کیونکہ یہاں ہی پہلے سوال ہوتے ہیں، یہاں ہی اس کامیابی اور ناکامی کا کیا ہے؟ دار و مدار ہے۔ اللہ اس کو عذاب قبر سے کیا کر لیتا؟ بچا لیتا ہے۔ اور جب وہ قیامت کو اٹھے گا نا تو اس پر شہیدوں کی مہر لگی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ یہ اتنی عظمت والا، اتنی فضیلت والا دن ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس دن سورج طلوع ہوتا ہے
وہ سب سے بہترین دن جو ہے وہ طلوع ہوا وہ جمعہ کا دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو اسی دن میں پیدا فرمایا، اور اسی دن کو آپ کو جنت سے زمین پر اتارا گیا، اور اسی دن اللہ رب ذوالجلال نے آپ کو موت عطا فرمائی، اور اسی دن کو اللہ تبارک و تعالی قیامت قائم فرمائے گا۔ یہ اتنی، اور ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جمعہ کا دن جو ہے وہ اس سے پہاڑ ہو، فرشتہ ہو، مقرب فرشتہ ہو، ہر چیز جمعہ کے دن سے بڑی ڈرتی ہے۔ یہ بڑی عظمت والا دن ہے، اور اسے سید الایام کہتے ہیں کہ تمام دنوں کا اور سب سے بڑا دن ہے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے یہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی بڑا دن ہے۔ یہ اتنی عظمت اور اتنی فضیلت والا دن ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے، ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک ہے، اس کا مفہوم ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، یہ یوم مشہود ہے، فرشتوں کی حاضری کا خصوصی دن ہے، تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اس دنیا سے ظاہری پردہ فرما جانے کے بعد درود کی کیفیت کیا ہوگی؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کرام علیہم السلام کے اجسام کو نقصان پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کرام علیہم السلام کے اجسام کو کسی قسم کا نقصان پہنچائے۔ تو فرمایا فنبی اللہ حی یرزق فی، اللہ کا نبی اپنے میزار میں زندہ ہوتا ہے اور اسے رزق بھی دیا جاتا ہے۔ فرمایا جمعہ کے دن مجھ پر، اس سے کیا پتہ چلا؟ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب کو حیات عطا فرمائی ہے، اور فرمایا فنبی اللہ، حدیث پاک ابن ماجہ کے حدیث پاک، فنبی اللہ حی یرزق فی، اللہ کا نبی اپنے میزان میں زندہ ہوتا ہے اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ تو اتنی اہمیت ہے جمعہ کے دن کثرت سے کیا کرنا چاہیے؟ درود پاک پڑھنا چاہیے۔ اور اسی طرح ایک روایت کے اندر آتا ہے جو بندہ جمعہ کے دن سورۃ الدخان پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے، جس کا 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے، اور ایک روایت کے اندر اللہ تعالیٰ اس کی کیا کر دیتا ہے؟ مغفرت فرما دیتا۔ تو جمعہ کے دن اس کے لیے سورۃ کہف بھی اور بھی بڑے فضائل ہیں۔ اور جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہے کہ بندہ حرام کے علاوہ کوئی بھی جائز، حدیث کا مفہوم مانگتا ہے، اللہ اس کی دعا کو ساتھ میں قبول کر لیتا ہے اور اسے وہ عطا فرما دے۔ بعد نے کہا یہ وہ وقت ہے کہ جب خطیب ممبر پر بیٹھ جاتا ہے جمعہ ختم ہونے تک۔ بعض نے کہا یہ اس کی آخری جو وقت ہے، آخری وقت عصر سے بعد کا تقریباً وہ ہے۔ بعض نے کہا پورا جمعہ کا دن بھی ہے، واللہ تعالیٰ۔ تو یہ اتنی عظمت والا ہے کہ اس میں ایک ایسی ساعت ہے کہ بندہ جب اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے اللہ اس کی قبول فرما لیتا ہے۔ اور پھر اب نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، کہ جمعہ کے دن جب اذان، نماز کے لیے اذان دی جائے، تو کون سی اذان یہاں سے مراد ہے؟ کہ جس میں اللہ کے ذکر کی طرف دوڑنا ہے اور بیع خرید و فروخت کو چھوڑ دینا ہے۔ اذان سے مراد پہلی اذان ہے، وہ اذان مراد نہیں جو خطبے سے متصل ہے۔ اگرچہ پہلی اذان جو ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی دور میں اس کا آغاز ہوا، تو کیونکہ جمعہ کی تیاری جو کیا ہے واجب ہے، اور دیگر جو احکامات ہیں وہ اسی کے ساتھ متصل ہیں، تو اس وجہ سے پہلی جب اذان ہو
تو فَسَعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، اللہ کے ذکر سے مراد یہاں جمعہ کا خطبہ ہے۔ وَذَرُوا الْبَيْعَ، خرید و فروخت کیا کریں؟ چھوڑ دیں، یہ تمہارے لیے کیا ہے؟ بہتر ہے۔ اور پھر جو بندہ جمعۃ المبارک نہیں پڑھتا اس کے لیے کتنی وعیدیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب لوگ جب تک لوگ جمعہ چھوڑنے سے باز رہیں گے تو جمعہ چھوڑنے سے باز نہیں آئیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا، یہاں تک کہ وہ غافلین میں چلے جائیں گے۔ کیا ہو جائیں جی؟ غافلین میں وہ ہو جائیں گے کہ جو بندہ جمعہ چھوڑنے سے کیا ہے؟ باز نہیں آتا، اس کے دل پر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ مہر لگا دیتا ہے، اور پھر وہ غافلین میں سے، غافلین سے مراد جو اللہ کی یاد سے کیا ہیں؟ غافل۔ اور اسی طرح ایک اور روایت کے اندر آتا ہے کہ جو بندہ بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی ایمرجنسی کے 3 جمعے چھوڑ دے، کیا کر دے؟ 3 جمعے چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرے گا؟ منافقین۔ اتنا تو اس وجہ سے جمعۃ المبارک کو کیا کرنا چاہیے؟ پوری اہتمام کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ اس کو ادا کرنا چاہیے یہ۔ اور جب جمعۃ المبارک کو پہلے آنے کی بڑی فضیلت ہے، کیا ہے جی؟ جلدی آنے میں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے جو جلدی آتا ہے، پہلے آتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے اللہ تعالیٰ اس کو 1 اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ نہیں ہم گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں کہ کب دوسری اذان ہوگی تو بھاگ کر جائیں گے۔ کتنا بدقسمت ہے بندہ، اتنا بڑا منافع۔ دیکھو اونٹ کتنے نہ ملنا آج کل، ایک اونٹ جڑا بندہ جلدی آنا، پہلے آ جاتا ہے، پہلے درجے میں آتا ہے، اللہ اس کو 1 اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ پھر جو اس کے بعد آتا ہے، اللہ اس کو 1 گائے صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح بکری، پھر مرغی اور انڈا تک صدقہ کرنے کا کیا ہوتا ہے؟ اس کو ثواب ملتا ہے۔ اور فرشتے حاضری لگاتے ہیں، اور جب خطیب جو ہے ممبر پر بیٹھ جاتا ہے وہ بھی اپنے دفتروں کو کلوز کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اس لیے جمعۃ المبارک کو جلد آنا چاہیے، پورے اہتمام کے ساتھ آنا چاہیے، اور مسجد میں آ کر گفتگو نہیں کرنی۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، جس کا مفسرین نے لکھا کہ جو بندہ مسجد کے اندر دنیاوی باتیں کرتا ہے تو وہ دنیاوی باتیں کرنا، مفسرین لکھا کہ وہ اس کے نیکیوں کو اس طرح ختم کر دیتا ہے کہ جس طرح چوپایا جانور سبز گھاس کو کھا جاتا ہے، چاٹ ڈالتا ہے، اسی طرح مسجد کے اندر دنیاوی باتیں کرو۔ یہ ہم بڑا خیال نہیں کرتے، اور بڑا حدیث پاک کے اندر آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ قرب قیامت ایسے لوگ ہوں گے کہ وہ مسجد میں آ کر باتیں کریں، ان کے ساتھ تم نہیں بیٹھنا، ان کے ساتھ تم نہیں بیٹھنا۔ تو اس وجہ سے اس بات کا بھی ہم بعض دفعہ علم نہیں ہوتا، مسجد میں آ کر کوئی سیاسی باتیں کرنا شروع کر دیتا، کچھ دینی بات بھی کرنی ہو تو آہستہ سے کریں۔ جس کے ساتھ آپ کا کوئی کام ہے، کسی سے مسئلہ کرنا ہے، اس کو بتانا ہے یا اس سے پوچھنا ہے، تو آہستہ سے اس کے کان میں کہیں، بلند آواز میں نہ کہیں۔ آپ سب کیا ہوتے ہیں؟ ڈسٹرب ہوتے ہیں، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی ورد و غزائب میں ہے، کوئی دعا مانگ رہا ہے، تو اس لیے ان ساری باتوں کا کیا کرنا ہے؟ تو فَسَعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ مطلب دوڑنا، دوڑ کے نہیں آنا، یعنی اس کا مطلب ہے تیاری کرنا، پورے ارادے نال، پورے وقار نال اہتمام کر کے جب اذان ہو جائے پہلی اذان کے ساتھ ہی جمعۃ المبارک کی کیا کر دینی ہے؟ تیاری کر دینی ہے۔ تو اس لیے، اور پھر جب جمعہ اس پر لازم ہے، جو بندہ اگر کسی نے خطبے کے دوران کنکری بھی سیدھی کی نا، فرمایا اس نے لغو کام کیا، بے فائدہ کام کیا، بیہودہ کام اس نے کیا۔ اتنی اہمیت ہے کہ جب جمعۃ المبارک کو خطبہ ہونے لگے تو پوری توجہ کے ساتھ
پورے اہتمام کے ساتھ اس کو کیا کرنا چاہیے، اور خطبہ کو سننا، چپ رہنا اس میں کیا ہے لازم ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب بعض دفعہ ہوتا ہے نا، امام جو خطبہ ہے، خطبے کی جب دوسری اذان ہوتی ہے جمعہ کی، اس وقت اس کا جواب نہیں دینا چاہیے۔ جو درود شریف پڑھنا ہے تو دل میں پڑھنا ہے۔ خطیب کو اجازت ہے، لیکن یہ بھی علماء نے لکھا ہے خطیب بھی جو ہے نا ذرا منہ کو نیچے کر کے جواب دے یا ہاتھ رکھ کے جواب دے، تاکہ عام بندے نہ بنجے مولوی صاحب پہ دینے تصیب دے دینا۔ اس وجہ سے اس بات کا، اور پھر جب خطبے کے دوران خطیب پڑھتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اس میں دل میں درود پڑھنا چاہیے خطبے کے دوران، اونچی آواز سے، زبان کے ذریعے سے۔ تو اس میں اس موقع پر خاص طور پر، کیونکہ خطیب اللہ کا حکم اور خود بھی اس کی ترغیب دلا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اور خود بھی پڑھ رہا ہے، تو اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے جب یہ آیت پڑھ جائے خطبے کے دوران تو اس میں دل میں درود پاک کو کیا کرنے، پڑھنے۔ تو اس لیے جہاں تک کہ خطبے میں اگر درود نہیں بندہ پڑھ سکتا تو پھر باتیں کرنا، پھر کھیلنا، پھر کبھی ادھر خارج کرنا، اس لیے ان باتوں کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اور آخر میں یہ جمعۃ المبارک کی عظمت اور فضائل پر اور بھی بہت سارے مسائل ہیں، اور انشاءاللہ العزیز آگے آپ سماعت کرتے رہیں گے، کیونکہ یکم محرم الحرام کو امیر المومنین حضرت سید عادل الاصحاب مزین المنبر والمحراب مراد رسول حضرت خلیفہ ثانی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت بھی ہے، یکم محرم الحرام۔ آپ جو ہے، آپ کی بڑی عظمت، بڑی فضیلت ہے۔ مفسرین اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے، جسے پاک کا مفہوم ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل امین علیہ السلام سے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ تم میرے عمر کے ہے جبریل، تم میرے عمر کے آسمانی فضائل بیان کرو۔ تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر کے آسمانی فضائل بیان کرنے کے لیے مجھے نوح علیہ السلام کی عمر چاہیے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تقریباً، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، اتنی عظمت اور اتنی فضیلت ہے کہ مجھے حضرت جبریل فرماتے آسمانی فضائل، زمینی نہیں، آسمانی، ان کی عظمت، ان کی فضیلت کو کون بیان کر سکتا ہے، لیکن ہم ان کا ذکر کرتے ہیں تاکہ ان کے ذکر کرنے والوں میں ہمارا نام آ جائے، ان کے غلاموں میں ہمارا نام آ جائے۔ تو احباب ذی وقار سیدنا امیر المومنین خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام الفیل کے 13 سال بعد آپ کی پیدائش ہوئی، اور آپ نے 10 سال 5 ماہ 21 دن تقریباً منصب خلافت پر متمکن رہے، خلیفہ رہے۔ اور آپ جب اسلام لائے تو اس سے پہلے 39 لوگ اسلام لا چکے تھے، اور جب آپ اسلام لائے تو 40 کا عدد پورا ہوا۔ اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیاطین جو ہیں وہ جن ہوں یا انسانوں میں ہوں، وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر بھاگ جاتے۔ وہ عمر، ان کی عظمت، ان کی فضیلت اور ان کی شان کے کیا کہنے۔ اور احباب ذی وقار، ایک مرتبہ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک، اس آیت کے شان نزول میں مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک یہودی اور ایک منافق کا جھگڑا ہو گیا۔ اس کا نام منافق کا تھا بشر۔ یہودی کے ساتھ کسی معاملے پر جھگڑا ہو گیا تو منافق نے کہا کہ ہم اپنا فیصلہ جو ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں۔ لیکن جو یہودی تھا
وہ کہتا تھا ہم اپنے فیصلے کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں، اور منافق کہتا تھا کعب بن اشرف کے رئیس المنافقین اس کی پاس لے جاتے ہیں، کیونکہ منافق کو پتہ تھا نا کہ وہاں رشوت وغیرہ دے کر کعب بن اشرف، اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن مجید میں طاغوت فرمایا، شیطان، تو اس کے پاس لے جاتے ہیں، اور یہودی کہتا ہے نہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں، کیونکہ یہودی حق پر تھا تو اس کو پتہ تھا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم حق پر فیصلہ فرمائیں گے، تو منافق کہتا تھا کعب بن اشرف کے پاس لے جاتے ہیں، اسے پتہ تھا کہ وہاں رشوت چل جائے گی اور میرے حق میں فیصلہ ہو جائے گا۔ تاہم یہودی نے کوشش کر کے اس منافق بشر کو راضی کر لیا، تو وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنا مقدمہ لے گئے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ فرما دیا، تو منافق اسی کیسے تھے جو بظاہر مسلمان اور اندر سے کیا ہو کافر ہو، اس نے کہا نہیں ہم اب کیا کرتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں۔ اس کا اب یہ خیال تھا کہ عمر بڑے سخت تھے کافروں کے بارے میں، وہ تو کافروں کے بارے میں بڑے سخت دل ہیں، مومنوں کے لیے تو بڑے نرم دل تھے۔ اس نے کہا چلو ادھر لے چلتے، اس نے کہا یہودی نے کہا اچھا تو نہیں مانتا تو چلو ادھر ہی چلتے۔ جب وہ منافق کو ساتھ لے کر یہودی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں آیا، تو اس نے یہودی نے عرض کی اے امیر المومنین، اس کا فیصلہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے حق میں فرما چکے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اچھا عمر سے فیصلہ آپ کروانا چاہتے انتظار کرو۔ آپ اندر گئے، ننگی تلوار لے کر آئے اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا، اور فرمایا جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ نہیں مانتا اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرتی ہے۔ اور جب رولا پڑ گیا، وہ بظاہر مسلمان تھا نا، کہ جی دیکھو جی مسلمان، جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ اطلاع پہنچی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر کی تلوار کسی مومن پر نہیں چلتی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم خرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اور احباب عزیز وقار، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 26 ذوالحجہ فجر کی نماز پڑھتے ہوئے مسجد نبوی کے محراب شریف میں ابو لولو 23 ہجری تھی، 26 ذوالحجہ تھی، فجر کی نماز تھی، ورنہ کس میں اتنا دم تھا کہ وہ عمر کے سامنے آ کر اس کا حملہ کرتا۔ آپ تو جب نماز میں ہوتے تو ایسے نماز میں منہمک ہوتے، محراب میں تھے، تو اس ابو لولو فرعون نام مجوسی نے زہر آلود خنجر کے 6 تقریباً وار کر کے آپ کو کیا کر دیا، زخمی کر دیا، اور 3 دن بعد انہی زخموں کی وجہ سے آپ کا جو شہادت ہوئی وہ ہفتہ کے دن 1 محرم الحرام 24 ہجری کو، 24 ہجری 1 محرم الحرام، اور حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی، اور جب آپ زخمی ہوئے تھے تو آپ نے اپنے بیٹے کو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بھیجا تھا کہ جا کر میرے لیے حجرہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ انور میں تدفین کی اجازت لے آؤ۔ تو ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اپنے دوستوں کے ساتھ مدفون ہونے کی اجازت عطا فرمائی۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں آپ کی کیا ہوئی، گنبد خضرا شریف کے اندر آپ کی تدفین ہوئی، اور قیامت کے دن بھی آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اسی طرح اٹھیں گے، میرے دائیں طرف حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہوں گے اور بائیں طرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب ذوالجلال ہمیں امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذکر کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہماری بخشش اور مغفرت فرمائے،
اور اللہ تبارک و تعالی ہمارا شمار اور ہمارا حشر ان کے غلاموں میں فرمائے۔ تو اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے آج کے اس جمعۃ المبارک کے اجتماع کو، خطبہ کو، نماز جمعہ کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ اور امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کرتے تھے، اے اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما اور مجھے اپنے پیارے حبیب کے شہر میں موت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول بھی فرمایا، شہادت بھی عطا فرمائی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ طیبہ میں موت عطا فرمائی۔ اس لیے اس پتہ چلا کہ مدینہ طیبہ میں موت مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مدینہ طیبہ میں شہادت کی موت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا